کچھ نیا اور کچھ گھر کے مسالوں سے اور کچھ سادہ اور کوئی آسان اور کھانے میں مزیدار اور دیکھنے میں خوبصورت بنے تو بنا لیں آج میری ریسپی سے بہت ہی زبردست بننے والے یہ آلو کے فرائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے آپ سب؟ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی۔ یہ ریسپی آپ کبھی بھی بنا سکتے ہو، بچوں کو یا بڑوں کو بنا کر آپ کسی ٹائم بھی لنچ وغیرہ میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں، یا شام کی چائے کے ساتھ یا مہمانوں کے آنے پر بھی یہ آپ بنا سکتے ہو۔ تو جھٹپٹ سے زبردست ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اسکپ کے بغیر پوری دیکھیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ مزیدار اور ذائقے دار یہ آلو کے چپس ہم کیسے تیار کرنے والے ہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے بہت ہی ذائقے دار اور مزیدار ریسپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذائقے دار اور مزیدار فرائز بنانے کے لیے یہاں میں نے لے لیے ہیں 1 کلو آلو، اور آلو جو ہے میں نے لیے ہیں، کوشش کی ہیں چھوٹے آلو لوں اور ایک ہی ٹائپ کے لوں۔ گول گول آلو لے لیں گے اور اسے اچھا سا دھو لیں گے۔ دھونے کے بعد تمام آلو میں اچھے سے چھیل لوں گی۔ لال آلو لیا ہے، یہ پھیکا آلو ہوتا ہے، اس سے بہت ہی زبردست جو ہے فرائز تیار ہوں گے۔ تمام آلو اچھے سے چھیل لیں گے۔ چھیلنے کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے۔ کٹنگ کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ آلو گلائی میں کٹنگ ہو اور بالکل باریک باریک کٹنگ ہو۔ یہ تو آپ کاؤنٹر پر رکھ کر بھی بآسانی اس کی کٹنگ کر سکتے ہو، یا پھر ہاتھوں کی مدد سے، ہاتھ میں پکڑ کر چھری کی مدد سے اس طریقے سے بھی بآسانی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہو۔ بہت ہی کم ٹائم میں یہ بہت ہی زبردست ریسپی تیار ہوتی ہے۔ تمام آلوؤں کی کٹنگ کرنے کے بعد یہاں میں اسے نکال لوں گی کھلی سی تھالی میں۔ تھالی میں نکالنے کے بعد اس میں ڈال دوں گی پانی۔ فریج کا ٹھنڈا ٹھار پانی ہو، بالکل ٹھنڈا پانی ہو، یا ٹھنڈے پانی میں آپ آئس کیوبس ڈال لیں، اس کے اندر یہ آلو بھگو کر رکھ دیں 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ 10 سے 15 منٹ گزرنے کے بعد آلو نارمل پانی سے، نل کے پانی سے دھو چکی ہوں اور اس کا پانی بالکل نکال دیں گے، اور اس کے بعد تقریباً 4 کھانے کے چمچ بھر کے اس میں ڈال دیں گے بیسن، اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے ڈال دیں گے میدا، 1 چائے کا چمچ ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ، تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں گے، تقریباً آدھا چائے کا چمچ نمک بھی ڈال دیں گے اس میں، آدھا چائے کا چمچ، اور اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاؤڈر 1/4 چائے کا چمچ، پسی ہوئی لال مرچ، کشمیری لال مرچ ڈال دیں گے آدھا چائے کا چمچ، اور اس میں باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیں گے 1 کھانے کا چمچ بھر کے، 1 کھانے کا چمچ بھر کے یا اس سے زیادہ آپ اس میں ڈال دیں۔ ہرا دھنیا، کٹا ہوا سوکھا دھنیا ڈال دیں گے 1 کھانے کا چمچ بھر کے، اور تمام مسالے ڈالنے کے بعد اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے آلو خشک نہیں کیے، آلو کا صرف پانی نکالا تھا، اس لیے آلوؤں میں نمی ہے، تو اسے ہم اچھا سا مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں آلو اچھے سے مکس ہو چکے ہیں۔ اب اسے فرائی کرنے سے پہلے 5 سے 10 منٹ پہلے ہم مکس کر کے رکھ دیں گے۔ تو آئل یہاں اچھے سے گرم ہو چکا ہے، نارمل ٹمپریچر پر آئل گرم ہے، میڈیم فلیم پر ہم نے میڈیم فلیم رکھی ہوئی ہے۔ آلو 5 سے 10 منٹ مسالہ لگانے کے بعد لازمی چھوڑیں، اس سے کیا ہوگا، مسالہ آلو کے ساتھ اچھے سے لگ جائے گا اور آلو تھوڑے نرم ہوں گے، تو آپ کو یہ ریسپی بنانے میں آسانی ہوگی۔ اب کچھ آلو ہم ہاتھ میں اٹھائیں گے اور انگلیوں کی مدد سے انگوٹھے سے پھیلائیں گے تھوڑے سے آلو، اور اس میں ڈال دیں گے۔ جس شیپ میں ہم آلو ڈالیں گے اسی شیپ میں آلو پک کر تیار ہوں گے۔ تمام آلو ہم ڈال دیں گے۔ تمام آلو ڈالنے کے بعد اسے چھوڑ دیں گے، اس ٹائم تک پکنے دیں گے جب تک کہ آلو خود بخود پک کر اوپر آئل میں آ جائے، تو سمجھ لیں کہ اس کی ایک سائڈ پک کر تیار ہو چکی ہے۔ جتنے آلو اس میں آئیں گے، جتنے جو فرائز ہم تیار کر رہے ہیں، جتنے اس میں آئیں گے، بڑا فرائی پین یہاں لیا ہے، تمام میں اس میں ڈال دوں گی۔ بڑا سائز کا فرائی پین ہے، 2 مرتبہ کر کے میں تمام آلو کے فرائز تیار کر لوں گی۔ ایک سائڈ پر خوبصورت سا کلر آ چکا ہے، دیکھیں آلو جو ہے فرائز پک کر اوپر آ چکے ہیں، تو ہم اس کی سائڈ چینج کر لیں گے، ایک ایک اٹھا کر چینج کریں گے اس کی سائڈ۔ اور یہ دیکھیں جس طرح سے، جس شیپ میں میں نے اس میں آئل میں یہ ڈالے تھے پکنے کے لیے، اسی شیپ میں یہ پک کر تیار ہوئے ہیں، یعنی کہ آلو الگ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جو پہلے میں نے 5 سے 10 منٹ پہلے آلو جو چھوڑ دیے تھے اور فرائی کرنے سے پہلے، اس سے کیا ہوگا کہ آلو الگ نہیں ہوں گے۔
दोनों साइड पर प्यारा सा खूबसूरत सा लाल गोल्डन कलर आने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। क्रिस्पी और मज़ेदार कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद निकाल लेंगे तमाम आलू छलनी की मदद से ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके बहुत ही आसानी के साथ खूबसूरत ये फ्राइज़ आप बच्चों को देंगे लंच में तो बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। और इसमें आप नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी रख सकते हो। तो बाकी के फ्राइज़ भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। एक मरतबा फ्राई करके मैं निकाल चुकी हूँ और बाकी के जितने भी मेरे पास बचे हैं इस फ्राई पैन में ऑयल में डालकर हम फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए इतनी देर छोड़ देंगे जब तक ये पककर खुद ब खुद ऊपर आने लगे। जैसे ही ये ऊपर आ जाए तो इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें खूबसूरत माशाल्लाह और ज़बरदस्त जायकेदार और मज़ेदार यहाँ हमारे फ्राइज़ बनकर कुछ रेडी हो चुके हैं और कुछ ये तैयार हो रहे हैं। तो साइड हम इसकी चेंज कर देंगे और दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने के बाद इसे भी हम निकाल लेंगे। इसे आप सिंपल जो है दही रायते के साथ भी ले सकते हो या केचप वगैरह के साथ भी ले सकते हो। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार चिप्स तैयार होते हैं। इसी तरीके से और भी स्टाइल में आलू फ्राइज़ की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही मज़ेदार तैयार किए गए थे जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे। तो यहाँ मैं इसके साथ रख दूँगी ग्रीन चटनी और रख दूँगी केचप और थोड़ा सा इस पर चाट मसाला डालने के बाद थोड़ा सा हम इस पर हरा धनिया छिड़क चुके हैं इसकी खूबसूरती के लिए। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत और मज़ेदार हमारे फ्राइज़ तैयार हुए हैं। क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राइज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ये जानकर मुझे दिली खुशी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।